السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کاشف بشیر خان آفیشیل۔ ویورز، آج اتنے دنوں کے وقفے کے بعد جو میں ولاگ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تو وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کل علیمہ بی بی کو جو پیغام دے کر بھیجا وہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے اس نظام کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو انسٹرکشنز بھیجی ہیں علی مین گنڈا پور کے لیے، وہ بھی نظام کو ننگا کرنے کے لیے بہت واضح ہو گیا نظام کے ننگا ہے۔ جیسے ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ جی بادشاہ ننگا ہے، بلکہ بادشاہ پورا ننگا ہے اس وقت۔ لیکن پاکستان جو کہ ایک فیلڈ ریاست کا نقشہ پیش کر رہی ہے، میں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آج کے ولاگ میں ایک تو عمران خان نے جو دھماکہ کیا ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے نیپال کی، جو نیپال میں اپرائزنگ تو نہیں کہیں گے، اٹس رجیم چینج کہہ لیجئے، یا پھر گورنمنٹ ٹاپل ہونا کہہ لیجئے، یا پھر انقلاب کہہ لیجئے۔ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑے دن، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے اثرات جو پاکستان میں ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران گو کے سوٹ پہن کے دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نظام خوف زدہ نظر آ رہا ہے، جس کی پہلی مثال یہ ہے کہ آج ججز کے لیے، بلکہ ریٹائرڈ ججز اور ان کی بیواؤں کے لیے بھی تین پولیس والے جو ہے ایز اے سیکورٹی وزارت داخلہ نے مختص کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈ میں ہم بات کریں گے قطر کی، کہ قطر میں کیا ہوا، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ قطر میں کیا لینے گئے ہیں۔ تو ابھی بس عمران خان نے جو پیغام بھجوایا ہے، انہوں نے کہا جی 9 مئی جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور یہ اس نے کروایا ہے، بلکہ انہوں نے تو سیدھا الزام جو ہے جنرل عاصم منیر پر لگوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان جس طریقے سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا وہ صرف انسٹیگیٹ کرنے کے لیے عوام کو کیا گیا تھا، پری پلان کیا گیا تھا، اور جنہوں نے CCTV فوٹیج غائب کی ہے وہی ذمہ دار ہیں۔ اب CCTV فوٹیج کے نہ ہوتے ہوئے سزائیں جو ہیں 4 مہینے ہیں، اور جس طریقے سے سزائیں دی جا رہی ہیں کہ ہم نے کل دیکھا کہ ایک سزا تو ایسی بھی دی گئی کہ کسی سپریم کورٹ کے جج کا پروٹوکول کی گاڑی کو آگ لگی، تو اس میں بھی جو ہے 10 سال قید سینیٹر اعجاز چودھری کو، یاسمین راشد کو، اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو، اور خدیجہ شاہ جو ہیں جو سابق آرمی چیف کی پوتی ہیں، دوتی ہیں بلکہ، جنرل جو ہے جن کا تعلق جیلم کے ساتھ تھا، اور بڑے زبردست وہ جرنیل تھے۔ لیکن آج لگتا ہے کہ ان کے دور میں جو ہے شہباز شریف کی انٹری بند تھی، when he was جسٹ بردر آف میاں نواز شریف۔ تو وہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وہ جو ہے دوتی ہیں، تو اس تناظر میں ان کو بھی 5 سال قید سنا دی گئی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اور شرمناک طور کے اوپر ان کے ساتھ جو تھیں ظاہر ہے کہ اندلیب عباس جو ایک ہی گاڑی میں تھیں، انہوں نے جب جوائن کر لیا، پریس کانفرنس کر لی، اور یہ جو اسٹیٹ کی ایک ناکام کوشش کی تھی، استحکام پارٹی بنائی تھی، اس کو جوائن کر لیا، تو ان کو بالکل معافی دے دی گئی۔ اس قسم کا انصاف جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے الارمنگ بات جو ہے، آج 55 سال کے بعد، تقریباً 55 سال کے بعد، شیخ مجیب الرحمان کی جو ہے بات بار بار کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی حمود الرحمان کمیشن کی بات کی، اور انہوں نے جنرل یحییٰ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت بھی جو ہے جنرل یحییٰ خان 1970 میں اس نے عوامی مینڈیٹ چرایا تھا، اور عوام کے اوپر ظلم و تشدد کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا تھا۔ انہوں نے آج بھی یہ بات کی کہ جنرل جسٹس حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر آج بھی تک 55 سال کے بعد بھی عمل نہیں ہوا ہے، 50 سال بعد عمل نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے آج کے حالات اس وقت کے حالات سے بہت برے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی عوامی لیگ جس کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے وہ ایبسولوٹ ون کیا تھا، اور ان کے مینڈیٹ کو ان سے چوری کر کے
ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی، جس کے نتائج بہت خوفناک نکلے تھے، اور ایک عوامی لیڈر کے پیچھے جو ہے ایسٹ پاکستان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے 95,000 جنگی قیدی جو ہے بھارت کی قید میں چلے گئے تھے۔ لیکن عمران خان کا مطالبہ یہی تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ کیا گیا تھا اور 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا ہے اس میں ڈفرینس نہیں ہے، اور آج کے حالات جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان سے بھی ورسٹ ہیں۔ عمران خان کا جو اسٹرانگ مطالبہ وہ یہی تھا کہ CCTV فوٹیج کو سامنے لایا جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج جس نے غائب کی ہے اس نے ہی 9 مئی کروایا ہے، اور یہ 9 مئی جو ہے صرف طریقے انصاف کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کیا گیا، طریقے انصاف کے اوپر جو ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے کیا گیا، اور ان کرپٹ سیاستدانوں کو، نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی کو اقتدار چوری سے دینے کے لیے کیا گیا۔ لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان کا اس ٹانس سے یہی لگتا ہے کہ سسٹم میں جو ضربیں وہ لگا رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہے پہلے ہی ڈھہ چکا ہے اور ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے وہ چلنا، ریاست کی جس طرح ریاست چل رہی ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اور حمود الرحمان کمیشن میں تو ظاہر ہے کہ جنرل یحییٰ اور بہت سارے جرنلز کو جو ہے سزاؤں کی تجویز دی گئی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی بینیفیشری تھے، جیسے آج کل شریف فیملی جو زرداری ہے اس سسٹم کے بینیفیشری، تو ڈبیکل آف ایسٹ پاکستان کے بینیفیشری جو ہیں وہ بھٹو صاحب تھے، اور وداؤٹ الیکشن کے دوبارہ الیکشن کرائے بغیر ہی بیکیم فرسٹ پریزیڈنٹ، سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پھر پریزیڈنٹ اینڈ دین پرائم منسٹر آف پاکستان۔ جو لوگ ان کو جمہوری کہتے ہیں، میں ان کو جمہوری نہیں کہتا ہوں، کہ بھٹو was very much involved in separation of East Pakistan from Pakistan۔ اچھا، دوسری بات جو اب آئی ہے، جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ نیپال میں جو کہ اپرائزنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے حکمرانوں کو اٹھا کے پھینکا گیا، اس کا سب سے پہلا میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم اس وقت جو ہے، جن کی وائف کو بھی مار دیا گیا، ان کی بھتیجی کو، ان کے بوائے فرینڈ جرنیل کے ساتھ بھی مار دیا گیا، اور ان کو بھی زخمی کیا گیا۔ یہ چند دن پہلے جو سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے برکس میں، اور دوسری جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی سوٹ پہن کے کھڑے تھے، ان کو بڑی عزت دی گئی تھی چین کی طرف سے۔ یہ اس بلاک میں جا رہے تھے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ رجیم چینج ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت سختیاں تھیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، بلکہ سوشل میڈیا کے تمام ایپس کو بند کر دیا گیا تھا، اور جس کو چاہے اٹھا لیا جاتا تھا۔ میں اس کو کمپیئر کروں گا بہت سارے ملکوں کے ساتھ، لیکن پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ رجیم چینج بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کو انقلاب بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس رجیم، اس جو اپرائزنگ ہے، جو عوام وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں پہلے سری لنکا میں ہوا، پھر بنگلہ دیش میں ہوا، انڈونیشیا میں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ایک ویو چلی ہے عرب سپرنگ کی طرح، اور اس کے ڈیفینیٹلی اثرات پہلے بھارت اور پھر پاکستان تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران بظاہر تو ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک عملی ثبوت آج سامنے آیا ہے کہ ججز کی سیکورٹی کے لیے 3 دن ہر جج کو جو ہے پولیس والا دے دیا گیا ہے، اور اس کو ان کے علاقوں کے جو ڈی پی اوز ہیں ان کے تابع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کی سیکورٹی تو آلریڈی ہوتی ہے، لیکن 3 بلکہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کی بیواؤں تک کو بھی 3 پولیس والے ایز اے سیکورٹی جو ہے وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ تو ڈر کا خوف تو سامنے ہے، کیونکہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ججز تمام، تو پھر یہ ڈر نہ ہوتا۔ تو لیکن اس نظام کے بینیفیشری ہیں ایسے ججز، کیونکہ ہم نے دیکھا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ آج بڑی دیر کے بعد ہیئرنگ کی تھی، ہونی تھی، لیکن اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ انصاف کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سردار ڈوگر نے ایمان مزاری کے ساتھ زبان بولی، وہ واقعی شرمناک ہے، اور جس قسم کا ان کا بیہیویئر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان ریاست پاکستان کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ اس وقت بن چکی ہے۔
اب ہم آتے ہیں تیسرے جو بڑا امپورٹنٹ اس وقت ہو رہا ہے کہ دوحہ میں جو ایک دن قبل جو ہے اسرائیل نے اٹیک کیا اور حماس کے 2 لیڈر شہید کیے. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نتن یاہو نے اعلان کیا کہ اس حملے سے پہلے میں نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو بتا دیا تھا کہ میں حماس کے جو مذاق امن کمیٹی بیٹھی ہے، حماس کے جو 2 لیڈرز ہیں ان کو ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اٹیک کیا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایران میں بھی جب حماس کے لیڈروں کو شہید کیا تھا اسرائیل نے تو اس میں بڑا افسوس بھی کیا گیا، لیکن سیکیورٹی کس کی تھی؟ ایران کی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے، ویئر اباؤٹس ہیں، وہ ایران سے ہی وہاں پر دیے گئے تھے. اسی طرح دوحہ میں بھی جو حماس کے رہنما شہید ہوئے ہیں اس کا قصوروار میں تو دوحہ کی حکومت کو ہی ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ایگزیکٹ لوکیشنز اور ان کے ویئر اباؤٹس یہ یہاں سے ہی گئے، دوحہ کی حکومت نے دیے اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہوا ہے. پنجاب آلموسٹ 100% ڈوب چکا ہے. KPK میں پہلے تباہی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سندھ میں اس وقت جو ہے پانی گھس گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع کی جانی چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جب انڈیا 4 دن کی وارننگ دے رہا تھا کہ ہم 4 دن بعد پانی چھوڑیں گے، اس وقت وہ جاپان میں تھی جو ہے، اور اس کے بعد جب سے وہ آئی ہیں وہ ایک تماشا لگا کر بیٹھی ہیں ٹک ٹاک کا اور جو تذلیل کر رہی ہیں انسانیت کی. کبھی وہ ٹرے لے کے چلے جاتی ہیں، کبھی کھانا لے کے چلے جاتی ہیں، کبھی کہہ رہی میں جوتا پہنا رہی ہوں. یہ کون سی گورننس ہے؟ لیکن الارمنگ بات یہ ہے کہ پچھلے 15-20 دن سے میاں شہباز شریف صاحب جو اب واقعی محمد خان جنیجو کی طرح اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھنے لگ پڑے ہیں تو وہ ملک سے باہر تھے. کل وہ ہمیں میڈیا پہ نظر آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے زرعی اور معاشی جو ہے ایمرجنسی لگا دی ہے، زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی لگا دی ہے. اس کے بعد وہ پکچر سے غائب ہوئے اور آج پتہ چلا جی کہ وہ دوحہ پہنچ گئے ہیں اور دوحہ پہنچ کے انہوں نے اس قطر کے حکمرانوں سے اظہار یکجہتی کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے. لیکن انٹرنیشنلی حالات سے نابلدی کا یہ عالم ہے کہ آپ وہاں پر چل گئے اور آپ نے پرائی آگ میں اپنے آپ کو اسرائیل کے سامنے پھر پیش کر دیا، جبکہ پاکستان میں عملی صورتحال یہ ہے کہ جتنا جبر و تشدد فلسطین کے اوپر اسرائیل نے پچھلے 1.5-2 سال میں کیا، اس کے اوپر پروٹیسٹ کے اوپر بہت بری طرح پابندی تھی اور ابراہم جو ایکارڈ ہے اس کو ماننے کی کمٹمنٹس کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ کسی سیلاب زدہ علاقے میں جاتے یا پھر کوئی پلاننگ کرتے کہ کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے قطر پہنچ گئے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ چائنا اور روس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے، ڈبل گیم کر رہے، اور دوسری طرف وہ امریکن سپورٹ کے لیے قطر چلے گئے کیونکہ قطر امریکہ کا الائے ہے. اور یہ جو شہداء ہمیں دکھائی دیے 2 دن قبل 1 دن قبل، اس میں امریکہ بھی انوالو ہے، قطر بھی انوالو ہے اور اس طریقے سے پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالنے آج پہنچ گیا. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جناب ادھر وہ کہہ سکتے فلسطین کی بات کر سکتے. انہوں نے اظہار یکجہتی قطر کے ساتھ کیا ہے. قطر سے کیا تعلقات ہیں، یہ قطر سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ اور میرے خیال میں اس وقت جو ڈبل گیم پاکستانی رجیم کر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت پوری دنیا سے امداد کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو امداد سیلاب زدگان کی اتنی بڑی تباہی کے بعد ہمیں کہیں سے بھی امداد نہیں مل رہی ہے. اس کی ریزن صرف اور صرف ان حکمرانوں کا ایک تو فارم 47 کا ہونا ہے، میں 47 یوز نہیں کرتا، لیکن یہ اصل ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں عوام کے، اور دوسرا ان کی کریڈیبلٹی مسٹرسٹ ہے. اور اس وقت نہیں ملنا، صرف مائکروسافٹ نے اور جو اقوام متحدہ ہے اس نے کچھ لاکھ ڈالرز جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں، لیکن وہ بھی NGOs کے تھرو اور WHO کے
تھرو ملیں گے. اور سب سے بڑی آخر میں اینڈ میں جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی شنگھائی الیکٹرانکس کے الیکٹرانک کے وہ کے الیکٹرک کے خریدار تھے پچھلے 9-10 ماہ سے ایم او یو سائن ہونے کے بعد مذاکرات چل رہے تھے. آج انہوں نے انکار کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے سرمایہ کاری کے لیے اس وقت بالکل بھی غیر موزوں ملک ہے, اس لیے ہم کے الیکٹرک نہیں خرید رہے. تو آنے والے دن جو ہیں ان حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان گو نہ گو مسائل کا شکار رہے گا. ویورز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.